کہا مولوی دہشت گرد ہے، اسلحہ دہشت گرد ہے، عقل کی بات کرو۔ اگر اسلحہ دہشت گرد ہے وہ تو تیرے پاس ہے، تم تو کہتے ہو مولوی دہشت گرد ہے، اب کہتے ہو اسلحہ دہشت گرد ہے۔ ارے ایمان سے جب تک اسلحہ رہتا چور کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ وہ ایک بادشاہ تھا بے وقوف ان کی طرح، وہ جب چتا کتا جسے کاٹے اسے قتل کر دیتا تھا، چتے کتے کو نہیں مارتا تھا، اس کے بیٹے کو چتے کتے نے کاٹا، ساری مخلوق مر گئی ہے وہاں، پھر اس نے چتے کتوں کو مارنا شروع کیا۔ ظالم و دہشت گردی۔ اب امریکہ سے بیان آئے اخبار میں کہ دہشت گرد سکول سے بنتے ہیں، کیونکہ اسلحہ سکول والے بناتے ہیں، بم سکول والے بناتے ہیں، مولوی نہیں بناتے۔ ارے ایمان سے میرے ساتھ چلو، جو دہشت گردی سندھ میں ہیں سارے داڑھی منڈے ہیں، تو داڑھی منڈوں کو تلاش کیوں نہیں لیتے؟ جتنا قاتل ڈاکو ہے ساری داڑھی منڈے ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہہ رہا ہے جی اخبار میں خبر لکھی ہوئی تھی مولوی کی، اے تمہیں بے وقوفیاں سناؤں، مجھے بلاتا ہے ادھر آ، میں گیا، کیا کہتا ہے یہ مولوی کی تمہارا حال ہے۔ میں نے کہا تو بھی تو ماں سے برا کرنے والا ہے۔ وہ چونکنے لگا، کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا چل غیر مولوی ہے جو ماں سے پکڑا گیا ہے۔ کہتا ہے اس کو کہ تو مجھے کیوں کہتا ہے؟ میں نے کہا نام مراد تو جس مولوی کی خبر پڑی اس کو تو مجھے کیوں چمٹ گیا؟ ارے بے وقوفو، تمہارا قانون ہے کہ ایک مولوی کی خبر سب پر لگ سکتی ہے، تو یہ تمہارا قانون ہے کہ ایک غیر مولوی کی خبر بھی سب پر لگ سکتی ہے۔ ہم کہیں گے تم ماں سے برا کرنے والے ہو، کیونکہ ماں سے جس نے برا کیا وہ، ارے نبی کا بیٹا کافر ہے، سب نبیوں کو بیٹوں کو کہتے، کتنا بے وقوفی ہے، سارے مولوی دہشت گرد ہے۔ مسلم کذاب صحابی نہیں تھا، کاتب وحی تھا، نبوت کا دعویٰ کیا، سب صحابیوں کو برا کہہ دے کہ سب صحابہ برے تھے۔ ارے ماں کی جس سے جرم سرزد ہو، ارے وہی برا ہے۔ یہ تو اور بے وقوفی ہے کہ ایک مولوی پتہ نہیں کیا نہیں کیا۔ مجھے تو ایک ایجنسی والا بندہ کہنے لگا، میں فیصل آباد جا رہا تھا، ایجنسی کا افسر تھا، کہتے ہیں حضرت صاحب میں آپ کو بات سناؤں۔ میں نے کہا کیا؟ کہ جب پہلا وہ ہوا نا دھماکہ تو گڈی حکومت کی اس کو چھوڑ گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ جتنا بندے مارتے ہیں اتنا ڈالر ملتے ہیں۔ قسم ہے اس نے مجھے کہا، ایجنسی کا بندہ تھا۔ جا جگہ چیکنگ ہے، امریکہ کو یہاں اڈے دے رکھا ہے، ہماری چیکنگ ہو رہی ہے۔ یار سب دہشت گرد ہے تمہاری نگاہ میں؟ ظلم بیان کرنا۔ ارے ایک بندے نے قتل کیا، میں 100 بار کہوں اس نے قتل کیا، میں مجرم ہوں۔ ان بے وقوفوں سے پوچھو کہ ظلم کرنے والے مجرم ہیں۔ ارے ظلم کو بیان کرنے والا کبھی نہ خدا کے نزدیک مجرم ہے، نہ مادی قانون میں مجرم ہے، نہ کافروں کے قانون میں مجرم ہے۔ کہ ظلم کرنے والا تو کرے اور بیان نہ کرے کہ اس نے یہ ظلم کیا۔ تو وقت تھوڑا ہے، فتنے 3 ہیں۔ فتنہ تو اشد من القتل، ارے فتنے قتل سے سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم فتنوں کو ختم کرو، قتل خود بخود ختم ہو جائیں گے، کیونکہ فتنے جو ہیں قتل کا اسباب ہیں۔ ہمیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے، لانتیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کیا تو بادشاہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے؟ کہیں میں امتی نہیں، پھر تو کافر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ نے فرمایا یا رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہاں ایسے سفارش نہیں ہوگی، الٹا شکایت لگا کر دور ہو جائیں گے۔ تو فتنے 3 ہیں، زن، زر، زمین۔ زن عورت، زر پیسہ اور زمین، یہ 3 فتنے ہیں، ان پر کنٹرول کرو۔ ارے دنیا میں کوئی بدماشی ہو نہیں سکتی، یہ قرآن مجید ہے۔ عورت کو چھوٹ ہے، جس طرح کرے کرے، قتل سے ہو رہے ہیں۔ عورت کتنا بڑا فتنہ ہے۔ ایک بہت بڑا ولی کامل اپنی بیٹے کی بہو کو لے کر جا رہا ہے، بہت بڑا ولی، جنگل میں گیا، اتر گیا، پھر چڑھا گھوڑی پر، پھر اترا، پھر چڑھا، پھر اترا، 3 بار چڑھا، پھر جنگل میں پیدل گیا، جسے سسور کہتے ہیں، سسور۔
عورت کو چھٹی ہے، پھر قتل کیوں نہ ہوں؟ یہودی نے، اسلام نے عورت کا کرنا فی بیوتکن، عورت کا تحفظ کیا ہے چادر اور دیواری کا، کہ فتنے پہلا فتنہ یہی عورت کا ہے، اس سے ہم نے ہزاروں قتل ہوتے دیکھے، اس میں چھٹی ہے عورت کے کہ جو جس طرح وہ رہے۔ سارا راہ چلے گئے، جنگل جب گزرا جہاں تک جانا تھا پیدل چلے گئے، پھر اس کے ساتھ نہیں چڑھے، گھر آئے تو اس نے اپنے خاوند کو بتایا کہ تیرا باپ اس طرح اترتا تھا چڑھتا تھا، اترتا تھا چڑھتا تھا۔ تو پوچھا، اس نے کہا بیٹا آئندہ تو لے جانا، 3 بار شیطان نے مجھ پر حملہ کیا، میں بچ کر آیا، آئندہ میں تیری بہو کو نہیں، سسر باپ ہوتا ہے، نہیں لے کر جاؤں گا۔ حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہیں اپنی اور ام المومنین جس کی کئی آیات پاکی کے میں ادھر صدیقہ ادھر صدیق، نبی کے بعد شان ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صدیق شیطان بھول گیا تجھے؟ اب ہماری تو ماسٹر کے پاس جا رہی ہے نا، تو شیطان حضرت عمر فاروق بی بی پاک بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو دوڑے، ماتھے میں دروازہ لگا، ماتھا پھٹ گیا، ایسے دو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا عمر کیا؟ یا رسول اللہ میں بیٹی کے ساتھ اکیلا بیٹھا تھا، آپ کا فرمان یاد آ گیا، میں دوڑا، مجھے پتہ نہیں لگا، میرا دروازے میں ماتھا لگا، پھٹ گیا سر، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہاں یہ ہے اسلام، تیری بیٹی ماسٹر کے پاس جا رہی ہے، تو مسلمان ہے۔ ارے باہر علم لکھا ہوا ہے نہیں، علم و نور، ہمارا بھی سوال ہے۔ ارے سکول والے یا اسے علم نہ کہو، اگر علم کہو تو اپنے شاگردوں کو کہو کہ تم بھی عالم ہو، ظلم مت کرو۔ ارے علم و نور لکھا ہوا ہے نہیں، کیوں مولوی کے مکھی کے سر جتنا جرم نظر آتا ہے، ان کے ظلم کے پہاڑ لٹ کٹ یہ سکول والوں کے یہ نظر نہیں آتے؟ کیا یہ خدا کے بندے نہیں ہیں؟ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہے؟ یہ خود خدا ہیں، جس طرح کریں، ان سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے میرے نانے، ابھی ہندوستان نہیں بنا تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، پہلے کی بات، دلی سے میرا نانا ایسا نیک تھا کہ میری نانے کی بھینس کسی کے گھاس میں منہ مار دیتی تو وہ سارا دودھ نچو کے اس کو دے دیتے، نماز روزہ تہجد 24 گھنٹے عبادت کرتے۔ دہلی سے ایک بندہ نام سن کر آیا، وہ بھی بزرگ تھا، لاہور ہے، دہلی سے پیدل، میرا نانا روٹی لے گیا، عورتیں پانی بھر رہی تھیں، تو میرے نانے سے کہا اس نے کہ یہاں کوئی غیر مسلم بیٹھتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو عورتیں جو آ رہی ہیں؟ اس نے کہا یہ تو ہماری عورتیں ہیں۔ قسم کرتا ہے میرا نانا، قسم کرتا تھا جیسی روٹی رکھی تھی ویسی رکھ دی۔ کہا تم تو بے غیرت ہو، مسلمان نہیں ہو، میں تمہاری روٹی نہیں کھاتا۔ ارے دہلی سے پیدل چل کر آیا، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ جہاں لڑکا برباد ہو جاتا ہے، تیری لڑکی جا رہی ہے، کوئی مجھے ایک بتا دو، ارے سکول والا کوئی انسان بتا دو کہ وہ اچھا کام کرے، ایک پرزہ تو بتا دو۔ اگر پرزے خراب ہیں تو فیکٹری اچھی ہے؟ اور بہر علم و نور لکھا ہے نہیں لکھا ہے؟ میں ایک سکول میں گیا، میں نے کہا السلام علیکم ماسٹر، کیسے؟ بولے کیسے؟ میں نے کہا جی میں عالموں کی زیارت کرنے آیا۔ کہتا ہے جی ہم عالم ہیں، یہ تمہیں عالم بیٹے ہیں، مذاق کرتا ہے، بزرگ نہ ہوتا بوڑھا بزرگ ہے ورنہ ہم لڑ پڑتے۔ میں نے کہا کیوں یار، میں نے کوئی گالی دی؟ عالم کہا ہے؟ کیسا یہ عالم ہے؟ میں نے کہا باہر تو دیوار میں لکھا ہے علم و نور، وہ مثال عالم ہو جا، شاگردوں کو کہو تم بھی عالم ہو۔ ارے لکھا ہے علم، باہر نہیں لکھا، علم و نور لکھا ہے نہیں لکھا، کیوں اتنا ظلم دوگلا پالیسی ہے کہ باہر تو علم لکھا ہے، پڑھنے والے عالم نہیں ہے، پھر مولوی عالم ہے۔ مولوی کے مکھی کے سر جتنا ظلم نظر آتا ہے، ان کے ظلم، سکول والوں کے ظلم کے پہاڑ، لوٹ گھسوٹ، کفر بےایمانیاں، کفر کی اطاعت، یہ نظر نہیں آتے قوم کو۔ عورت کا فتنہ، حسن بصری سرکار نے فرمایا ادھر حسن بصری ہو ادھر رابعہ بصری ہو، حضرت علی کے خلیفہ ہیں، فرمایا قرآن مجید نہیں پڑھا سکتا،
آپ فرماتے ہیں محرم پڑھائے پھر مسلمان کی لڑکی کو گھر میں پڑھائے، غیر کے پاس نہیں پڑھ سکتی۔ اسلام سمجھو۔ ارے مسلمان صحابہ کے خطبات چھوٹے تھے اور عمل لمبے تھے، ہمارے خطبات لمبے ہیں، عمل کچھ نہیں ہے۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر نے یہی خطبہ دیا جمعہ میں کہ لوگوں ہم گندے پانی سے پیدا کیے گئے، بس آپ نے اسی بات میں ختم کر کے جمعہ پڑھا دیا۔ ایک دن فرمایا لوگوں نرم جہاں پر پیشاب کرو، تو آجڑی جتنا تھے وہ ریت کی گٹھڑی باندھ کر رکھتے تھے، جہاں پیشاب کرتے تھے ریت ڈال کر پھر کرتے تھے۔ ہمارے میں عمل کچھ نہیں، سنتے رہیں خطبات لمبے عمل کچھ نہ۔ ارے صحابہ کے خطبات چھوٹے تھے، عمل۔ دوسرا فتنہ ہے زن، پہلا زر دوسرا زر، زن پہلا دوسرا زر۔ کوئی کسی کا پیسہ کھا جائے یہودی قانون میں اس کو دلانے کا حق نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جتنا کوئی طاقتور ہے جس نے کسی کا حق دینا ہے وہ میرے لیے کمزور ہے، اس وقت تک جب اس سے حق نہ لے لوں، اور جس نے حق لینا ہے وہ جتنا کمزور ہے میرے لیے طاقتور ہے جب تک اس کا حق نہ رساؤں۔ ایک بندے نے 70,000 روپیہ دینا تھا، وعدے کرتا رہا، سائیکل موٹر پر آ رہا ہے، مختصر کروں، اس نے کہا یار پیسے دے، اس نے پھر وعدہ رکھا، اس کے گلے میں رومال تھا، اس نے پکڑ کر غصے سے دباتے دباتے وہ مر گیا۔ وہ 70,000 گیا، 7 لاکھ بھی لگ گیا۔ یہ یہودی قانون میں کوئی قانون نہیں ہے کوئی کسی کا پیسہ کھا جائے تو اس کو دلا دے۔ ارے تمہیں اپنے حق کا پتہ ہے کہ مولوی کے لیے تو پتہ ہے ادھر نہیں ہے۔ ارے خدا کی قسم جو حاکم عوام کو جان کا تحفظ نہیں دیتا، مال